1947 میں مارچ وجود میں آنے والا ملک پاکستان 7 اشروں کا طویل سفر مکمل کرنے کے بعد بھی ترقی کی وہ منازل طے نہ کر سکا جو اس گلشن کو اپنے پاکیزہ لہو سے معطر کرتے ہوئے سفر ہجرت میں قربانیاں دینے والوں نے تصوراتی خاکہ بنایا تھا۔ ترقی کی راہ میں آنے والی بے تحاشا رکاوٹوں میں سے ہم تذکرہ کریں گے پاکستان کے بگڑتے ہوئے سیاسی حالات کا کہ کس طرح عصر حاضر کے سیاستدان نقصان پہنچا رہے ہیں وطن عزیز کی ساکھ کو۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں غازی 313 اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پس پردہ حقائق جو عام طور پر آپ کے دل و دماغ سے چھپائے جاتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور مزید حقائق کی بروقت ترسیل کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے۔ 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور اس بار بھی ہمیشہ کی طرح ہر نئی حکومت کا کول ملکی خزانہ خالی ہے کا شور مچایا گیا، کیونکہ گزشتہ حکومت یعنی پیپلز پارٹی کے منتخب عہدیداران اپنی نالائکیوں کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے یا پھر آنے والی حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ملکی خزانے کو صاف کر چکے تھے، اور یہ انہی کی ناکامی تھی کہ ڈالر جو 2008 کے اوائل میں تقریباً 60 روپے کا تھا وہ 2013 میں 95 روپے تک پہنچ گیا۔ ملک میں ہر طرف بد امنی تھی، خودکش بمبار خود کو جگہ جگہ اڑا رہے تھے، مسجد محفوظ تھی نہ ہی چرچ، بازار بھی دھماکوں سے خوفزدہ تھے اور سینما گھر بھی۔ کراچی ٹارگٹ کلنگ کی زد میں تھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تاجروں اور عوام کے لیے بھی پریشان حالی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ملک کا گروتھ ریٹ بہت ہی کم تھا جس کی وجہ سے معیشت بہت ہی کمزور تھی۔ لڑکھڑاتی بل کھاتی معیشت، ملک کی خستہ حالی اور دھماکوں سے خوفزدہ عوام کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے ایک نئے عزم، نئے ولولے، نئے جوش، نئے حوصلے سے ترقی کا سفر شروع کیا۔ ماضی میں حکومتی امور میں تجربہ حاصل ہونے کی بنا پر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا نظر آنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپوزیشن نے دھاندلی کا راگ الاپنا شروع کر دیا، مگر یہ اپوزیشن کا زوردار اٹیک تھا کہ 27 جون 2014 میں بہاولپور جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن کا آزادی مارچ لاہور تا اسلام آباد 14 اگست 2014 کو شروع ہوا، جس میں اسلامی اقدار کی دھجیاں بکھیری گئیں، پاکستانی ثقافت کے تقدس کو پامال کیا گیا، مرد و زن کا اختلاط، موسیقی پر رقص کرتی دوشیزائیں، شرم و حیا کو دفن کرتی حرکات و سکنات، جن کو دیکھتے آنکھیں، جن کو لکھتے قلم اور جن کو بولتے زبان بھی شرما جائے۔ اپوزیشن کا آزادی مارچ دھاندلی کے شور سے شروع ہوا، کرپشن کا شور کرتے ہوئے پرائم منسٹر نواز شریف کے استعفیٰ کے مطالبے تک جا پہنچا، اور نہایت ہی افسردگی کے ساتھ آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردانہ حملے کے باعث دھرنا ختم کرنا پڑا۔ 14 اگست 2014 سے 17 دسمبر 2014 تک 126 دن تک اپوزیشن نے اسلام آباد کو یرغمال بنائے رکھا، جو اے پی ایس کے معصوم بچوں اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ختم ہوا۔ ہمارے موضوع سے متعلقہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن عمران خان کی تھی اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اپنی ذہنی تسکین کے لیے پورا ملک بند 126 دن کے لیے۔ واہ رے حزب اختلاف واہ۔ اب آئیے ناظرین تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ 28 جولائی 2017 کو آرٹیکل 62 کے تحت پاناما کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے پرائم منسٹر نواز شریف کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ نااہل ہونے کے بعد نواز شریف کا مجھے کیوں نکالا کا سفر لاہور کی جانب شروع ہو جاتا ہے۔ ستمبر 2017 میں نواز شریف پاکستان کی سالمیت کے خلاف 2008 میں ہونے والے انڈیا کے شہر ممبئی میں حملے کے بارے بیان دے کر اپنی حب الوطنی کو داغدار کر دیتے ہیں، یعنی اگر انہیں نکالا گیا ہے تو چھوڑنا انہوں نے کسی کو بھی نہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم۔ کیا یہی صفت رہ گئی اس ملک کے سیاستدانوں کی کہ جب تک کھایا خوب کھایا، جب کسی نے دسترخوان سے اٹھایا تو دسترخوان پھاڑنا شروع کر دیا؟ بھائی واہ۔
تھوڑا آگے چلیے ناظرین، 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو فتح حاصل ہوئی۔ عمران خان نے بھی آتے ہی مختلف معاشی مسائل کا اظہار کیا۔ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور حکومت چاہتی تھی کہ IMF سے قرضہ نہ لیا جائے۔ عمران خان کی حکومت نا تجربہ کار تھی، لہذا اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے مارکیٹ سے ڈالر غائب کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں ڈالر کی قدر زیادہ ہوئی اور روپے کی ویلیو کم ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال کے نہایت قلیل عرصے میں ڈالر 166 روپے تک پہنچ گیا۔ حکومت وقت کو بدنام کرنے کی خاطر ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، قرضوں کا حجم بڑھ گیا، مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کس نے کیا؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے۔ پیٹرول کا بحران، چینی کا بحران، آٹے کا بحران پیدا کیا گیا۔ نا تجربہ کار حکومت بے بس نظر آئی اور عوام مہنگائی کی چکی میں پستی نظر آئی۔ کرونا کی وبا پھیل گئی۔ کرونا کی وبا پر کافی حد تک قابو پانے کے بعد ملک نے سنبھلنا شروع کر دیا اور ترقی کی راہ پر گامزن نظر آنے لگا۔ ابھی ملک نے پھلنا پھولنا شروع کیا تھا کہ اب کے بعد پھر اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف جلسے شروع کر دیے۔ اس دفعہ صرف حکومت کو ہی آڑے ہاتھوں نہ لیا گیا بلکہ افواج پاکستان پر بھی تنقید کی جانے لگی۔ اپوزیشن کے ان جلسوں میں کوشش کی گئی فوج اور عدلیہ کو گتھم گتھا کرنے کی۔ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ فوج میں بغاوت پیدا کر دی جائے۔ کوشش یہ بھی کی گئی کہ صحافیوں کو باغی بنایا جائے۔ سندھو دیش جاگ، پنجابی جاگ اور آزاد بلوچستان جیسی سازشیں بے نقاب ہوں۔ پاکستان کی اندرونی سیاست تاریخ کے اس بدترین موڑ پر ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر پر سیاست کی، ہم نے کرونا جیسی وبا پر سیاست کی، ہم نے موٹر وے سانحوں کو سیاست کی نظر کر دیا۔ فرانس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی گئی، ہم نے اس میں بھی سیاست کو اولین ترجیح دی۔ ہم سیاست کے بدترین دور سے گزر ہی رہے تھے کہ پشاور کے ایک مدرسے میں دھماکہ ہوتا ہے اور کم و بیش 7 طلبہ موقع پر شہید ہو جاتے ہیں اور 100 کے لگ بھگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہر دفعہ اپوزیشن بچوں کے خون کی پیاسی ہوتی ہے؟ کبھی APS پشاور میں حملے کے بعد اپوزیشن ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور اب کے بار پشاور کے مدرسے میں دھماکہ۔ کب تک ہم ذاتی مفاد پر سیاست کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور دشمن ہمارے بچوں، ہمارے مستقبل پر حملہ آور ہوتے رہیں گے؟ آخر کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے اور ملک و ملت کے لیے ایک ہوں گے؟ کب؟ آخر کب؟